آج ہم انشاءاللہ عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے۔ اس میں سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ باتیں یاد نہیں رہتی، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم ان باتوں کو پھر سے دہرا لیں اور نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے 5 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جبت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کے، اپنی اطاعت کے، اچھے کام کرنے کے ایسے اوقات رکھے، ایسے موسم رکھے کہ جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اپنے رب کا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو ان اوقات سے، ان مواسم سے فائدہ اٹھائے اور انہیں ایسے ہی نہ گزرنے دے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر ان کے درمیان کچھ فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض دنوں، بعض راتوں، بعض مہینوں کو دوسرے دنوں، راتوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے، اور ان 10 دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے۔ اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن زیادہ افضل ہے، اور راتوں میں سے رمضان کی راتیں اور خاص طور پر عشرہ اواخر کی راتیں سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے۔ اور جہاں تک عشرہ ذوالحجہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، کیونکہ یہ عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر، کیونکہ فجر کے وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد راتوں میں سے 10 راتوں کی، یعنی ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر ہر ایون اور آڈ کی قسم کھائی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جیسا کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے علماء نے یہی بات کہی ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں میں عمل کرنا دن اور رات دونوں میں عام ہے، یعنی عربی میں رات کا لفظ بول کر صرف رات مراد نہیں لی جاتی، بلکہ اس میں دن خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف رات کی بات کی جائے تو وہ رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں ان دنوں سے، اور ذوالحجہ کے آخری دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ یہ دن یوم النحر، یوم عرفہ اور یوم التربیہ پر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید میں ان دنوں کے بارے میں ایک اور آیت بھی ملتی ہے، سورۃ الحج میں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ چند معلوم دنوں میں لوگ اللہ کا ذکر کریں، اور ان ایام معلومات سے مراد بھی عشرہ ذوالحجہ ہے۔ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، جن میں سے ایک ذوالحجہ بھی ہے، اور وہ ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں یہ حرمت والے دن بھی ہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ دن حدیث کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ ان دنوں میں فرائض اور نوافل کا اجر بھی باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی فرض اور نفل نماز آپ پڑھیں گے
یا صدقہ خیرات کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ ان دنوں میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی ان کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا وہیں پر۔ لہٰذا ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب اس سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، لک فارورڈ کرتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں۔ پھر رمضان آتا ہے، پھر ہم روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، صدقہ خیرات عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ان 10 دنوں کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں اور ان 10 دنوں میں وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ تو خواہ حقوق العباد میں سے کچھ ہو یا پھر حقوق اللہ میں سے ہو، ہمیں عام دنوں کے نسبت اپنے نیک اعمال کو زیادہ کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس عشرے میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا، یعنی رمضان میں ہم نماز، روزہ اور صدقہ خیرات تو کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن حج نہیں ہوتا۔ تو ان دنوں میں باقی سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے۔ الحج اشہر معلومات، اور حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں اور ان میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور کا صلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو نیکیوں سے بھرپور ہو، بر نیکی کو کہتے ہیں، یعنی جس میں گناہ نہ کیے جائیں۔ ان 10 دنوں میں یوم الترویہ بھی ہے جو حج کے احرام باندھنے کا دن ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنا احرام کھول ڈالو، بال ترشوا لو، یوم الترویہ تک برابر اسی حال میں رہو، اور پھر یوم الترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو۔ تو 8 ذوالحجہ کا دن جو ہے یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ ترویہ جانوروں کو سیراب کرنے سے ہے، کیونکہ حاجی حج کے سفر پہ جانے سے پہلے اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے تاکہ پھر 3-4 دن آرام سے گزر جائیں۔ انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے، جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ عرفہ والوں پر فخر فرماتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں۔ یعنی حاجیوں کا حج عرفہ کے دن ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، کہ حج تو عرفہ ہی کے دن ہوتا ہے۔ تو وہ دن اگرچہ حاجیوں کے لیے خاص ہے، لیکن ہم بھی جہاں کہیں ہوں اسی وقت پر دعاؤں کی خوب کثرت کر دیں۔ یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے، عرفہ کا دن جو ہے، اور یہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں اور سب کس لیے جاتے ہیں حج کرنے، تاکہ گناہوں کی معافی ہو جائے، جہنم سے آزادی ہو جائے، تو وہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں۔ بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں
یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. یعنی حج کا اتنا بڑا فائدہ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. یعنی حج کے موقع پر جن کے لیے تم نے دعائیں کی ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. لیکن عام طور پر جب کوئی حاجی جاتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں، ہم کیا بتاتے ہیں؟ ساری دنیا کی دعائیں بتاتے ہیں، آخرت سے متعلق نہیں کہ اللہ ہماری بخشش کر دے اور ہمیں وہاں جہنم کی آگ سے بچا لے. حاجی جو ہے وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو غیر حاجی ہیں، ہم لوگ ہیں جیسے، تو ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 ذی الحجہ کا، اور یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ان 10 دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے، حاجیوں کے لیے ہے، لیکن اس عشرے کی فضیلت کے طور پر بتا رہی ہوں. اور عرفات سے جب حاجی واپس لوٹتے ہیں تو رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور مزدلفہ کی رات جب نماز وغیرہ پڑھ کے سو جاتے ہیں اس رات آرام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ 10 تاریخ بہت مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے. تو صبح کے وقت کثرت سے ذکر اذکار کرتے ہیں حاجی. اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے؟ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا. یعنی جو نیک لوگ حج پر ہوتے ہیں اور مزدلفہ کی رات دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی. تو آپ میں سے بھی جو حج پر جا رہا ہو وہ ہم سب کو ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہے جو کہ 10 تاریخ کو شروع ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا بس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف نہ ہوتا تو ہلاک کرنے والا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی، یعنی روشنی کا ذریعہ بنے گی. ان دنوں میں حج اکبر کا دن ہے. یعنی ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں یوم النحر ہے. یوم النحر 10 تاریخ کو کہتے ہیں، یہ حج اکبر کا دن ہے اور یہ بھی اللہ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظیم ہے. عبداللہ بن قرط فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد پھر یوم القر 11 ذی الحجہ ہے. حج میں قربانی کا کرنا بہترین عمل ہے اور یہ صرف حج والوں کے لیے نہیں بلکہ جو لوگ حج پر نہیں جاتے ان کے لیے بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لبیک پکارنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا. ان 10 دنوں میں عید کا دن بھی آتا ہے جو حاجیوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کتنا کچھ اکٹھا ہو گیا. عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ قربانی کا دن، اور ایام تشریق یعنی 10ویں کے بعد کی جو عید کے 2 دن اور ہوتے ہیں. ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. ان 10 دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے. جو لوگ تو حج پہ جا رہے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہے کہ وہ اپنے یہ 10 دن وہاں خوب عبادت کریں گے، کیونکہ وہاں تو کوئی اور کام نہیں ہوتا سوائے آرام کرنے کے اور عبادت کرنے کے. لیکن جو لوگ نہیں بھی جا پا رہے وہ پیچھے رہ کر ان دنوں میں خاص اہتمام کریں، بس ذی الحجہ سے لے کے عید کے دن تک. سلف صالحین ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے اور نیکی کے مختلف کاموں میں کوشش کرنے کی شدید رغبت رکھتے تھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. مثلا اگر آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے یا آپ نے کوئی خاص صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی خاص کسی جگہ پر یعنی اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو وہ ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ کریں گے تو اس کا اجر و ثواب باقی سارا سال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر سخت محنت کرتے اور ان 10 دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے ان 10 دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجایا کرو، یعنی راتوں کو بھی جاگتے رہا کرو، شب بیداریاں کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، عبادت کیا کرو. ابو عثمان نہدی کہتے تھے
نیک لوگ صحابہ کرام و سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے: رمضان کے آخری 10 دن، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن۔ ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان میں ہم محنت کرتے ہیں اور اپنے نفسوں میں قوت اور چستی بھی پاتے ہیں، لیکن جب یہ 10 دن آتے ہیں تو ہم کمزوری دکھاتے ہیں اور پورا خیال نہیں کرتے، سست پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ عظیم ہے، رمضان کی راتوں سے نہیں، دنوں سے زیادہ عظیم ہے، اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہیں۔ اور جو دل کی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور جو بھی نیکی کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرے گا۔ لہٰذا ہر طرح کا فرض، واجب، مستحب کام، کوئی بھی نیکی کا چھوٹا یا بڑا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے یہ دن۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ دن دیے بلکہ ان کی تعلیم بھی دی۔ اب کرنے کے کام کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کے جو بھی کام کرنے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر، ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی پر کوئی بھی احسان نہیں۔ اور جو شخص سچے دل سے یہ نیت کرے گا اللہ اس کو سچا کر دے گا۔ اب اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، یعنی ہم عمل کیوں کریں؟ تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس عمل کا اجر ملے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کو چاہتا ہو اور اس کے لیے ضروری کوشش کرے جیسے کہ کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ یعنی آخرت کے ارادے سے اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، اور اگر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دکھاوے کے لیے کچھ کریں گے تو پھر دنیا میں تھوڑا بہت مل جائے گا مگر آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اخلاص نیت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہی قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، یعنی کوئی اور بیچ میں شامل نہ ہو، اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو، یعنی مقصد کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے احسن عمل چاہتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے زندگی موت دے کے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو احسن عمل جو ہے وہ اکثر نہیں ہے، یعنی زیادہ مراد نہیں ہے اس سے، جتنا بھی آپ کر سکے لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو، ظاہر اور باطن دونوں ہی اس کا اچھا ہو، ظاہر میں سنت کے مطابق ہو اور باطن میں نیت اللہ کی رضا ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں صرف 8 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان 8 رکعتوں میں جو حسن اور طوالت ہوتی تھی وہ مت پوچھو۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے لیکن اس میں رکوع سجدے اور سکون سے اللہ کی عبادت کرنا وہ نہیں ہوتا۔ تو جب بھی نماز پڑھیں اس کے اندر خوبصورتی لائیں، اس کا ظاہر کا طریقہ اور انداز بھی درست ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہر نماز کے بعد پھر دعا بھی کریں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر۔ ہم سب کو خوبصورتی پسند ہے نا، ہر چیز میں سے ہم کیا چاہتے ہیں اچھی چیز ہمیں ملے۔ جب بھی آپ فروٹ خریدنے جاتے ہیں، آپ سبزی لینے جاتے ہیں، آپ کوئی ڈریس لینے جاتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو کچھ لینا ہو تو آپ اپنے لیے کیا اٹھاتے ہیں؟ جو خوبصورت، جو بہترین ہو۔ تو جب اللہ کو دیتے ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے صدقہ ہے، چاہے کچھ بھی، تو اس کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اس کو بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں۔ اس عشرے کو سمجھے کہ بس یہ شاید میری زندگی کا آخری عشرہ ہو جو مجھے ملے، ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے یہ عشرہ نہ ملے،
تو پھر مجھے یہ عشرہ خوب اچھی طرح اللہ کی خاطر عبادت میں گزارنا ہے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں بھی سبق یہی ملتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، یعنی اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہو۔ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ پھر اخلاص کے لیے دوسرا طریقہ جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، تنہائی کی عبادت، یعنی لوگوں سے چھپ کے نیکیاں کرنا، تنہائی میں رونا۔ بعض اوقات کوئی رو رہا ہوتا تو ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، وہ رونا نہیں جو اخلاص والا ہے، تنہائی میں رونا، تنہائی میں دل سے آہیں بھرنا، تڑپنا، جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپتے ہیں ایسی اپنی دعاؤں میں تڑپیں، اپنے فرائض بھی تنہائی میں ادا کریں، اپنی خلوت کی عبادت کو جلوت سے بہتر بنائیں، یعنی جو اکیلے میں نماز ہے یا عبادت یا کوئی بھی کام وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کریں جو سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ اخلاص کے لیے تیسرا طریقہ، نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، عادتاً نہیں، عبادت کو عادت نہ بنا لیں بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سمجھ کر، چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو، ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، اولاد ہوں، استاد ہوں، سب سے حسن سلوک عبادت سمجھ کے کریں۔ کوئی بیمار ہے آپ اس کی عادت کرنے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک میسج بھی لکھ رہے ہیں نا تو اس وقت بھی یہ کہیں کہ میں صرف اللہ کی خاطر حال پوچھ، اس لیے نہیں کہ آج میں پوچھوں تو کل کو میرا پوچھے۔ اخلاص کے لیے چوتھا طریقہ کیا ہے کہ ہر قسم کی نیکی کریں، یعنی اگر حج اور عمرہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو کسی غریب کی مدد، کسی ٹوٹے دل والے کی دل جوئی، کسی بیمار کی عیادت، ان سب کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، یہ بھی اللہ ہی کی خاطر کریں۔ پھر ہر طرح کی نیکیاں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، یعنی جب عشرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں ہم سوچ لیں اور چھوٹے کاموں کو بھلا دیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھیں، ہمہ جہت نیکیاں، جہاں جہاں جو موقع مل جائے، جو اپرچونٹی ملے۔ قیمتی ترین دن ہے، وقت کا ویسے بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں، لیکن ان دنوں میں تو ذرا اور بھی کانشیس ہونا ہے۔ یہ دن جو ہوتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یہ دن ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے۔ جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو پھر دوبارہ سے ہمیں ٹریک پہ لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آنے لگی تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنے سیل فون کھول کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں، میری بوریت دور ہو جائے، بلکہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں، تھوڑا سا چل پھر کے اللہ کا ذکر کر لیں، کوئی اور گھر کا کام کر لیں، کوئی صفائی کر لیں، کوئی کچھ کر لیں، یعنی کسی کی خدمت کر دیں، کوئی کچھ جو کرنے کے کام وہ کر کے پھر دوبارہ آ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا تھک جاتے ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں، خود تھک جاتے ہیں، پھر نیند آنے لگتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ چلو کوئی ایسا کام کرو کہ نیند چلی جائے۔ تو وہ جو ایسا کام کرو کہ نیند چلی جائے اس میں بھی وہ کام سوچے کہ جو خیر کا کام ہے اور بھلائی کا کام ہے، نہ کہ پہلی نیکی کو مٹانے والا کام ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں تھی تو خود ہی اپنے کپڑے دھونے ہوتے تھے اور سارے کام خود کرنے ہوتے تھے، تو میں اپنے کاموں کو اس طرح جمع رکھتی تھی اپنی پڑھائی کے ارد گرد کہ پڑھتی رہتی تھی، جس وقت میں سمجھتی تھی میں تھوڑی سی تھک گئی ہوں، بور ہو رہی ہوں، تو اٹھ کے جا کے کپڑے بھگو کے آ جاتی تھی، دھوتی نہیں تھی، صرف بھگو دیتی تھی۔ اتنے پانی میں ہاتھ ساتھ ڈالے، ادھر ادھر برتن چیز اٹھائی رکھی کیا، وہ نیند بھاگ گئی، پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر تھوڑا سا وہ سستی آنے لگی تو پھر جا کے ان کو مل کے رکھ دیا۔ تو میں صرف بریکس میں، کیونکہ وہ میرا پرائم ٹائم جو ہے وہ کپڑے دھونے میں نہیں لگے بلکہ وہ پڑھنے میں لگے، اور یہ وقفوں میں فرصت، یعنی اپنی پڑھائی کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ کام کر لیں۔ تو اسی طرح نہانا دھونا بھی اور کمرے کی صفائی اور باقی چیزوں کی وہ بھی میں ایسے وقت میں کرتی تھی جب تھک جاتی تھی۔ اسی طرح جب آپ کو پتہ بیک ہوم بعض اوقات ہاتھوں سے کپڑے دھونے پڑتے ہیں اور فلی آٹومیٹک مشینیں نہیں ہوتی، تو اس میں ویک میں صرف ایک دن رات کو سونے سے پہلے دھوتی تھی تاکہ میں تھکوں تو سو جاؤں، اچھی سی نیند سو جاؤں۔ صبح نہیں دھونے کیونکہ تھک کے تو سارے دن اور کوئی کام نہ ہو۔ یہ دیکھیں کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے، کون سا کام آپ کی زندگی میں زیادہ عام ہے، اس کو سب سے زیادہ ٹاپ پر رکھیں، پہلے وہ کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا سارے کام کر کے پھر آرام سے نماز پڑھیں گے، وہ پھر آرام ہی ہو جاتا ہے، پھر نماز میں سونے لگ جاتے ہیں۔ اخلاص کا پانچواں طریقہ، اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہو، یعنی جو کر لیا اس کو کافی نہ سمجھیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں جو کچھ نہیں کر رہے۔
ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ گھر میں بیٹھ کے نیوز دیکھتے رہیں وہی بار بار ریپیٹڈلی تبصرے ادھر ادھر، اب آپ دیکھ کے کڑ رہے ہیں اور آپ ایک دفعہ آتے ہیں کہتے ہیں بند کریں اس کو، عشرہ ذوالحجہ ہے، تو ٹھیک ہے آپ پیمفلیٹ لے جائیں گھر، ان کو پڑھنے کے لیے دے دیں، وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ان کی اپنی چوائس ہے، اگر وہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں تو اپنا ٹیمپرامنٹ خراب نہیں کریں اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں یا اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں دکھائیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں بدمزگی ہو. آپ اپنی عبادت میں لگ جائیں اور اس پر مطمئن ہو. آپ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں جو ہم سے آگے ہوں. اہل جنت بھی، جنت میں جانے والے بھی دنیا میں گزرے ہوئے ان اوقات پر حسرت کریں گے جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی. یعنی جب انہیں یاد آئے گا نا کہ فلاں وقت بھی تھا میرے پاس، میں چپ کر کے گاڑی چلا رہی تھی، اپنا منہ ہلا لیتی ساتھ اور ذکر کرتی جاتی، یا کوئی تلاوت سن لیتی، یا کوئی اور اچھی بات کر دیتی، یا کسی کی مدد کر دیتی، تو جنت میں بھی پہنچ کے ان کو حسرت ہوگی کہ ہم یہ اچھا کام کر لیتے تو آج اس سے بھی اوپر کے درجوں میں ہوتے، لیکن وہاں رہ کے تو نہیں بڑھیں گے، وہ تو دنیا میں ہی بڑھا سکتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ صدقہ دیتے ہیں جبکہ ان کے دل لرزتے ہیں اس بات سے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر سچی توبہ کرنا. کیوں؟ یعنی کرنے والے کاموں میں پہلے تو اپنی نیت خالص کر لی، ٹھیک ہے اللہ کے لیے کرنا سب. اب کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے، اس لیے کہ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں سستی آ جاتی. ہم اچھے بھلے مستقل کوئی نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، سال ہر سال کرتے ہیں، پھر کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہی نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمیں استقامت نہیں ہوتی، پتہ نہیں میرے سے یہ کام کیوں چھوٹ گیا ہے، میں یہ اچھا بھلا کام کرتی تھی اب مجھ سے رہ گیا ہے. ضرور سوچیں کہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کوئی حرام کام تو نہیں کیا، کسی ایسے لغو اور لہو میں تو مشغول نہیں ہوگے کہ جس کی وجہ سے دل سخت ہو گیا اور اب نیکی کی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا. تو اس لیے سابقہ گناہوں پر یا جو موجودہ کر رہے ہیں، چاہے وقت ضائع کرنا ہے، چاہے فضول چیزیں دیکھنا ہے یا غیر ضروری کاموں میں مصروف ہونا ہے جو کہ ہماری آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینے والے، تو ان پر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور واپس پلٹیں. یعنی سابقہ گناہوں پر ندامت، پھر جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا. اور ویسے بھی اللہ تعالی ہم سب کو یہ حکم دیتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا سکو. یعنی کامیاب ہونے کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں توبہ کی منزل سب سے پہلی، درمیانی اور سب سے آخری منزل ہے، بس بندہ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، اس کو اپنی موت تک اسی میں قائم رہنا چاہیے. اگر وہ کسی اور منزل کی طرف کوچ کرتا ہے تو وہ توبہ کی منزل سمیت کوچ کرے گا اور اسی کے ساتھ پڑاؤ کرے گا. توبہ بندے کا آغاز اور اس کی انتہا ہے. توبہ کی بندے کو آخری عمر تک، آخری دن تک ضرورت رہتی ہے. جیسے ابتدا میں ضرورت ہے ویسے ہی آخر میں بھی. یعنی ہر بندہ خطا کار ہے نا، تو جوان ہو تب بھی توبہ کرے. وہ کہتے ہیں نا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری اس، فارسی کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے جوانی میں توبہ کر لینا پیغمبروں کا شیوہ ہے، یعنی پیغمبروں کے ٹریٹس میں سے ہے. تو جب بھی انسان کو احساس ہو کہ یا دل بھاری ہو یا بوجھل ہو یا نیکی کرنے کو دل نہ چاہتا ہو یا نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے جا رہا ہو، پھر توبہ استغفار شروع کرے کہ اللہ تو میرے لیے رستہ کھول دے اور جو رکاوٹیں ہیں میری دور کر دے. حافظ ابن رجب کہتے ہیں جو شخص توبہ کے بغیر صبح یا شام کرتا ہے وہ خطرے میں، کیونکہ ڈر ہے کہ اگر وہ توبہ کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو ظالموں کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے، یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. پھر ان 10 دنوں میں محنت کرنے کا عزم و ارادہ کرنا ہے. پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز توبہ استغفار، تیسری چیز محنت کرنی ہے، یعنی اپنے آپ کو مزید تھکانا ہے. جو کر رہے ہیں نا اس کو کافی نہیں سمجھنا، ایک اور قدم آگے جانا ہے. اور جو شخص محنت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رستہ دکھائے گا کہ اسے کیا کرنا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، یعنی نیکیوں کے رستے ان پر کھول دیتے ہیں.
اور دنیا میں نیکیوں میں جلدی کرنے والے جنت کی طرف بھی جلدی پہنچیں گے، جنت میں بھی سبقت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیا کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے، یعنی جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں، وہ پھر نیکیوں میں آگے جاتے ہیں۔ جو نیکی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں نا، ہاں اتنا کچھ کر لیا ہم نے، اتنا پڑھ لیا، اتنا دے دیا، اتنا سب کچھ، اب آرام کرو، نہیں، وہ پھر آرام میں کام ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہی مقربون میں ہوں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے، دوبارہ سن لیجیے، جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں اور تو کوئی کر نہیں رہا، گھر میں کوئی اور کچھ نہیں کر رہا، ایک اکیلی میں ہی تھک رہی ہوں، نہیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا آپ کو دے کے پھر وہ بھی کرے۔ تو جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پھر تو آرام ہی آرام ہے، وہاں تو کوئی کام نہیں۔ پہلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں کم، ہم پچھلوں میں سے ہیں، اور پچھلوں میں سے بہت کم ہوں گے جو اپنے آپ کو نیکیوں میں پھر تک آئیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ نیکیوں کا شوق اسی وقت ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اور انسان دل کی خوشی سے کرتا ہے اور بھاگ بھاگ کے کرتا ہے۔ تو محبت سے مراد اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جن کے اندر یہ دو محبتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی خاطر محبت، یعنی محبت جو ہے نا وہ زندگی میں مٹھاس پیدا کر دیتی۔ جس تعلق میں بھی محبت ہوتی ہے وہ تعلق آپ کو خوشی دیتا ہے، اور ہم عام طور پر نفرتیں پال لیتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے وہ کیا، یعنی ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شکایت دل میں رکھ کے اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں۔ اس سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کا سبب ہے۔ ہمیں محبتیں بانٹنی چاہیے، اللہ کی محبت سے شروع کر کے اللہ سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، صحابیات سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، اور پھر اپنے والدین سے محبت، اپنے بہن بھائیوں سے محبت، اور پھر اللہ کی خاطر اپنے دینی دوستوں سے محبت۔ پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں سے بلکہ چیزوں سے بھی محبت، مثلا اپنی گاڑی سے محبت، مجھے اپنی گاڑی بہت اچھی لگتی، کیوں؟ کیونکہ میں نیکی کے کام اس کے ذریعے کرتی ہوں۔ اگر گاڑی نہ ہو تو آپ یہاں کیسے پہنچتے؟ کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں کہ پہنچے لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو تمام محبتوں میں اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ گھر سے محبت کس لیے؟ کہ گھر میرے لیے سکون کی جگہ ہے جس کی وجہ سے میں کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہوں، میری عبادت کے لیے پرسکون جگہ ہے۔ اولاد سے محبت کہ اولاد اللہ کی فرما بردار ہے۔ شاگردوں سے محبت کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ میرا باغ ہے۔ صحابہ سے محبت کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اس لیے ان سے محبت۔ تو ہر محبت کی وجہ بھی جانیں کہ کسی بھی چیز سے آپ محبت کیوں کرتے ہیں۔ ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کرے وہ پسندیدہ محبت ہے، اور ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت سے دور کرے اور نیکی کے کاموں سے دور کرے وہ ناپسندیدہ محبت ہے، اس سے گلو خلاصی کرنی چاہیے۔ پھر کرنے کے کاموں میں اس عشرے میں کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرنی، 5 نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنا، کیونکہ یہ افضل ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کثرت سے وہی عمل ہو جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنا، کیونکہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ پھر نوافل کی کثرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان تھے نا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، پسندیدہ عمل کے بارے میں بتائیں۔ تو خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر تیسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سجدوں کی کثرت کر دو۔ جب بھی تم میں سے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری خطا مٹا دیتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ آئی نو کہ راتیں چھوٹی ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ اٹھ سکیں، اور اگر نہیں اٹھ سکتے تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح
तहज्जुद में तवील किरात, यानी वो नफल ऐसे ना पढ़े जिनमें सिर्फ कुल वल्ला पढ़े, बल्कि आपने अगर कुछ हिस्सा हिफ्स किया हुआ है तो वो हिफ्स किया हुआ हिस्सा उनमें पढ़े, अगर नहीं हिफ्स किया हुआ तो देख के पढ़ लें। फिर इशराक या चाश्त के नवाफिल 2 रकत, ये जो दिन के इब्तिदाई हिस्से में होती है, ये सारे जिस्म के एक एक जोड़ का सदका होता है। और 4 रकतें अगर इंसान पढ़ ले तो अल्लाह ताला की तरफ से दिन भर की किफायत का वादा है। फिर मर्दों के लिए जमात के साथ नमाज अदा करना। एक और काम जिसको हम कसरत से कर सकते हैं वो अल्लाह का जिक्र है। उठते बैठते, काम काज करते, चलते फिरते, ड्राइव करते, छोटे छोटे वक्फों में, क्योंकि वयज़्कुरुस्मल्लाहि फी अय्याम मालूमात, इन अय्याम में अल्लाह के जिक्र की कसरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं, और न ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह को, यानी कौन सा जिक्र ज्यादा करना, जैसे वो एक तस्बीह करते हैं ना, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह ज्यादा करनी, यानी ये खास जिक्र है इन दिनों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन अमल न बताऊं जो तुम्हारे मालिक के नजदीक अच्छा और पाकीज़ा है, तुम्हारे दर्जात की बुलंदी का सबब है, सोना चांदी खर्च करने से बेहतर है, अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए तुम्हारे कुफ्फार की गर्दनें मारने और उनके तुम्हारी गर्दनें मारने से भी अफजल है। सहाबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं? फरमाया, अल्लाह का जिक्र, और इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं, यानी किसी भी काम में आपकी हिम्मत ताकत लगती है, जिक्र करने में तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन बस हमें आदत नहीं होती ना, हम गौर करेंगे, चुप करके बैठे, क्या मुश्किल है, जुबान हिलाते रहे साथ साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन अमल यह है कि जब तुम दुनिया से रुखसत हो तो तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, यानी आप अस्पताल में हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं, जुबान हिलती रहे, लेकिन ये उन्हीं की हिलेगी जिनको आम दिनों में जिक्र की आदत हो। और फिर जिक्र करने वाले जहाँ वो सबसे सबकत ले जाएंगे, इकबाल ज़िक्रुल्लाह अकबर, क्योंकि अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। और वैसे भी जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको याद करते हैं। और फिर जिक्र करते हुए आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते, कोई हराम काम नहीं कर सकते, वो बुराई और बेहयाई से आपको रोकता है। लिहाजा इन दिनों में करने के काम क्या है कि कसरत से तस्बीहात, तकबीरात, अल्लाह की हम बयान करना, सुबह शाम के अज़कार, इस्तिग़फ़ार की कसरत, दुरूद शरीफ पढ़ना, मक़बूल औकात में दुआएं करना, खुसूसन अरफा के दिन नई दुआएं और अज़कार ज़बानी याद करना, फिर कसरत से तकबीरात पढ़ना, यानी अल्लाह अकबर की कसरत। और अगर आपको भूल जाता है ना, तो आप जैसे यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी तकबीरात हैं, कोई भी खोल के मोबाइल के ऊपर लगा छोड़े, तो उससे ये कि घर वालों को भी याद आ जाएंगे कि तकबीरात पढ़ना है। एक दफा तो दिन में जरूर ये अमल करें कि तकबीरात लगाएं। यानी जुल्हिज्जा के 10 दिनों में जिक्र की तमाम किस्मों में से खास तरीन जिक्र जो है वो तकबीर कहना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्योंकि तकबीर कहना अजमत वाले रब का जिक्र करना है। तकबीर अजीम इबादत है। अल्लाह ने अपने बंदों को जिक्र की दावत दी और रग़बत दिलाई है। कुरान मजीद में आता है, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब ही की बस बड़ाई बयान करो, वकब्बिरहु तकबीरा, और उसकी बड़ाई बयान करो, खूब बड़ाई बयान करना। तकबीर कहना क्या है? जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी वजाहत की है, अल्लाह शान में बहुत बड़ा है, वो सल्तनत और इक़्तिदार में अजीम है, वो सबसे बड़ा है, वो जात जिसके सामने हर चीज हकीर है, हर चीज उसके सामने छोटी है। यानी जब आप अल्लाह अकबर कह देते हैं तो फिर हर चीज से बड़ा उसको मान लिया। वो आपकी मसरूफियात, आपके काम, आपके माल, आपकी जिंदगी, आपके अज़वाज, आपकी औलाद, आपके वालिदैन और आपकी हर चीज से बड़ा है, हर काम से बड़ा है, हर चीज से बड़ा है। तो अशर ज़ुल्हिज्जा में जो चीज सीखने का लेसन है वो क्या, कि आपके दिल में अल्लाह की बड़ाई बैठ जाए, साल भर के लिए बल्कि जिंदगी भर के लिए, कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और वैसे भी हम सबको जरूरत है इस बात को जानने की कि अल्लाह सबसे बड़ा है, क्योंकि जब हम अल्लाह को बड़ा मान लेंगे ना तो बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारी परेशानियों से बड़ा है, हमारे खौफ और डर से बड़ा है, गुनाहों से बड़ा है, हमारे नेक अमाल से बड़ा है, हमारी रग़बतों और ख्वाहिशों से बड़ा है, जिनसे हमें खौफ है या जो हमारे दुश्मन है या जो हमारे हासिद है उन सब से बड़ा है, हमारे खिलाफ चालें चलने वालों से बड़ा है, सबसे बड़ा है वो। लिहाजा उसी की तरफ रुजू करना है। और फिर ये कि जिन लोगों से हमें उम्मीद होती है हमें कोई फायदा पहुंचाएंगे या उनसे हमारे कुछ मसलहतें होती है, उनसे भी बड़ा है। जब हम अल्लाह को बड़ा मान लेते हैं ना तो फिर मायूसी नहीं आती हमारे नजर। और जब किसी इंसान के रवैये से शिकायत होती है तो हम कहते हैं इंसान है ना, कमजोर है, इसलिए इससे तो यही एक्सपेक्टेड था। अल्लाह सबसे बड़ा है ना, अल्लाह हर ऐब से पाक है। और फिर ये कि जब अल्लाह को बड़ा मान के आप किसी काम का इरादा करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी और वो चीज जो आप चाहते हैं आपकी तरफ खुद दौड़ती हुई आएगी। और फिर अल्लाह बड़ा है ना, वो आपको लोगों पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, आपको किसी का मोहताज नहीं करेगा।
تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی واللہ اکبر تملا ما بین السماء والارض، اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھے تھے تو ابن عمر کہتے ہیں کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے، کون ہے یہ؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، یعنی اس نے ایک کلمہ پڑھا آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کلمات کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، ہر نماز میں پڑھے. تو جب آپ سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کریں. صحابہ اور تابعین بھی ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے. حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے، دونوں تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے. اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے. ویسے بھی ہم سلام پھیر کے اللہ اکبر تو کہتے ہیں لیکن پھر زیادہ ریپیٹ کر سکتے. پھر یہ ہے کہ خواتین بھی تکبیرات پڑھتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ سنتے وہ تکبیر کہتے، ان کو سن کے بازار والے سنتے وہ تکبیر کہتے. سارا مینا اس زمانے میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا. آج آپ دیکھتے ہیں حاجی جاتے ہیں کوئی تکبیرات نہیں پڑھ رہا ہوتا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا پیمفلٹ، اس میں یہ تکبیرات لکھی ہوئی ہیں. اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اندر کرنے کے کاموں کا ریمائنڈر ہے اور سامنے اس کے فضیلت کی حدیثیں ہیں اور اینڈ میں اللہ اکبر کی تکبیرات ہیں. آپ اپنے گھر میں یہاں پن لگا کے دیوار پہ لگا چھوڑیے تاکہ آتے جاتے آپ کو نظر آئے اور آپ تکبیرات پڑھیں. اور زیادہ سے زیادہ یہ پیمفلٹ لے کے یہاں سے لوگوں کو بانٹیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ عشرہ کتنا اہم ہے، اس میں کرنے کے کام کیا ہے اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے ان دنوں میں کرنے کا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ مزید کارڈز بھی ہیں اور جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو دینے کے لیے خوبصورت تحفہ ہے اور جو نہیں بھی جا رہے ان کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ پڑھ کے ان کو بھی شوق آ جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ گھر میں بھی آپ جیسے بلند آواز سے خوبصورت انداز میں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ پڑھتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. اور تکبیرات کے مسنون الفاظ مختلف طرح کے ہیں لیکن اگر باقی نہیں بھی آتے تو جو ہم کلاس میں پلے کرتے ہیں یہ تو سبھی کو آتے ہیں، یہ تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر یہ کہ ان دنوں میں خوب خوب دعائیں مانگنی ہے. جب جب کوئی نیکی کرے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کے اوقات میں رات کے آخری پہر میں دعا اور استغفار کا اہتمام. پھر دوسروں کے لیے بھی دعائیں، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے. ہمارے پاس اپنے خاندان کا شجرہ نسب ہے اوپر سے نا، تو میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں اس کو، میں دیکھتی ہوں کہتا ہے یہ سارے فوت ہو گئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں لیکن ہمیں پتہ یہ کون ہے. تو ان سب کو دعائیں چاہیے ہوگی نا کیونکہ وہ فوت ہو گئے، ان کی اولاد وہ سارے فوت ہو گئے، ابھی ہم زندہ ہیں اپنی باری میں تو ہم ان سب کے لیے دعا کریں. تو اپنے تمام آباء و اجداد کے لیے اوپر تک ہیں سب کے لیے دعا، سب مومنوں کے لیے. لیکن ہوتا ہی ہے نا جب آپ بچوں کو الگ خاص کرتے ہیں، دوستوں کو خاص کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو خاص کرتے ہیں، رشتہ داروں کو خاص کرتے ہیں تو اس دعا میں ایک اور ہی لطف آ جاتا ہے. اپنے استادوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے. قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ سے تجارت کریں اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. اور نفلی اعمال میں سب سے افضل عمل ہے تلاوت قرآن کی کثرت. غموں کا علاج ہے، سکون کا ذریعہ ہے. اور اگر ہو سکے تو ان 10 دنوں میں ایک پورا قرآن ختم کر لیں اگر ممکن ہو تو. پیچھے لگ جائے تو انسان پھر اٹھتے بیٹھتے کر ہی لیتا ہے. پھر یہ ہے کہ اپنے فارغ اوقات میں تلاوت ضرور سنیں مختلف قراء کی، اپنے حفظ کی دہرائی کر لیں، نئی صورتیں کچھ حفظ کر لیں، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، کلاسز اٹینڈ کریں، معنی پر غور و فکر کریں، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، اپنے گھروں میں کلاسز کریں، اپنے نیبرز کو 2-3 لوگ مل کے قرآن کلاس شروع کر لیں. خود پڑھا سکتے ہیں تو ترجمہ پڑھائیں، یاد کریں، حفظ کروائیں، تجوید آتی ہے تو وہ سکھائیں، اور اگر نہیں تو ساتھ ہی کوئی آڈیو کیسٹ لگا کے جیسے فہم القرآن کی پورے قرآن کا ترجمہ گزار لیں. تو گھر گھر کو قرآن مرکز ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات اگر آپ نکل نہیں سکتے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ قرآن سے تعلق ختم. اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ. کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے اور سکینت ان پہ چھا جاتی ہے. تو حفتھم الملائکہ. تو ضروری ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ کریں کہ اجتماعی عبادت کریں سب کے ساتھ میں، کچھ انڈیویجولز ہوں گی اور کچھ جمع. پھر صدقے کی کثرت عام دنوں سے زیادہ، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو وہ ان دنوں میں حساب کر کے دے دیں. اور نفلی صدقات بھی، کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، گناہوں کو گرا دیتا ہے، رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، برکت کا ذریعہ بنتا ہے، مال میں اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے
اور ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، لہٰذا ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے، چاہے کیش میں چاہے کائن میں۔ ایک کھجور کا بھی صدقہ آپ کریں گے تو بہت بڑا اجر ہوگا، پھر 700 گنا اجر ملتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی۔ اور اللہ کے راستے سے مراد ہے کہ جیسے دین کی تعلیم میں آپ خرچ کرتے ہیں، چاہے قرآن کی تعلیم میں اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرنا ہے یا ٹیچرز کو اسپانسر کرنا ہے یا اس جگہ کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، تو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں $1 آپ خرچ کرتے ہیں تو 700 اور اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ پھر اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا ہے، ان کو اگر عید آ رہی ہے ساتھ ہی تو تحفے تحائف کوئی دینا ہو، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں میں اور دور پار لوگوں میں آپ دیکھیں، پھر طالب علموں پہ خرچ کرنا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور تعلیم حاصل کرتا اور دوسرا بھائی کماتا۔ چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے رزق دیے جاتے، یعنی یہ مت سوچو کہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بیکار ہے اور اس کے کرنے کا کوئی کام نہیں اور تم زیادہ نیکی کر رہے ہو سکتا ہے کہ تم اس پہ خرچ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے مال میں اضافہ ہے۔ اسی طرح اپنی زائد اور ضرورت چیزیں جو ایکسٹرا ہیں وہ بھی گھر سے آپ نکال سکتے ہیں۔ پھر روزے رکھنا، خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے، جو تو 9 دن کے پورے روزے رکھ سکتے ہیں وہ سارے ہی رکھ لیں، اور جن کو نہیں تو وہ منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھ لیں، یا اگر قضا روزے آپ کے رہتے ہیں اور رمضان میں پورے نہیں ہوئے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر صلہ رحمی کرنا، والدین کو یاد کرنا، اگر زندہ نہیں تو ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا، پھر خدمت خلق کے کام کرنا، اور پھر صلہ رحمی میں رشتہ داروں کا حال چال پوچھنا، جو بیمار ہیں ان کا خیال کرنا، یا تو وزٹ کرنا یا فون کرنا یا ان کی ضروریات پوچھنا یا ان کی ضروریات پوری کرنا، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر پڑوسیوں کی خبرگیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، دین کی تعلیم اور تبلیغ کے کاموں میں حصہ لینا، اور اجتماعی بھلائی کے کاموں میں والنٹیئر کرنا۔ پھر کچھ نہ کرنے کے کام ہیں اور ان میں گناہ اور نافرمانیوں سے بچنا، یعنی اگر آپ کو کوئی عادت پڑی ہوئی ہے کوئی لغو یا فضول کام کرنے کی، یا کسی حرام میں کسی طرح سے آپ مبتلا ہو گئے ہیں تو ان سب چیزوں سے توبہ کر کے ان کو چھوڑ دیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، اطاعت والے کام کرنا، اپنی زبان کی حفاظت خاص طور پر کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا اور اس کے گھر نے اسے کشادگی دی، یعنی گھر میں رہنا اس کو اچھا لگا اور وہ اپنے گناہ پر رویا۔ پھر اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا، زیادہ سونا نہیں، لہو اور لغو میں نہیں پڑنا، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ومن حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی فضول بیکار چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا، اور خاص طور پر یہ ہے کہ قربانی ہی ضرور کرنی ہے اگر توفیق ہے، استطاعت ہے، کیونکہ یہ ان دنوں کا عظیم ترین عمل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کتنی قربانیاں کی تھی؟ 100 اونٹ، بکریاں بھی نہیں، 100 اونٹ سے۔ قربانی کا لفظ جو ہے نا یہ قرب سے ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے کہ ہم قربانی کر لیں، ہمارے پاس قرضہ ہے کہ اور قربانی کر لیں، یہ باتیں نہیں پوچھنے کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر اگر حیثیت ہے ایک جانور قربان کرنے کی، حصہ ڈالنے کی، تو بس ڈال دیں، کیونکہ آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور غریبوں تک گوشت پہنچانا ہے۔ اور صحابہ جو تھے وہ اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قربانی کرنا یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی۔ اور پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عید کی نماز کہیں نہ کہیں ضرور پڑھیں، عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، اور قربانی کا گوشت خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا، اور پھر دکھاوے نہیں کرنا، یعنی یہ نہیں کہ قربانی کا گوشت بٹ رہا ہے اس کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں، پھر پکا لیا تو اس کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں، جانور کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے گا تو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، پھر دعا بھی پڑھنی ہے، اور چاند نظر آتے ہی تکبیرات شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے، اور بال اور ناخن اس سے پہلے ہی کاٹ کے رکھ لینے ہیں اگر آپ کا قربانی کا ارادہ ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے پابندی ہے
کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے، سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے، راستے میں کہیں درود نہ پڑھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دعا ہو، ذکر ہو، درود ہو، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، راستے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وہ پوری طرح سطر ڈھانکے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے کہ آپ کے بال جھلک رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن درود شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، سر ننگا بھی ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے، ان کا ازالہ کرنے والا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے، یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور نعمتیں دوں گا۔ درود شریف کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں یا نہیں ہے۔ ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں۔ وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر۔ اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیر خواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے، یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی۔ تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے۔ تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے، ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی، یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے، اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے۔ یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً، رسماً، ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا، نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے۔ اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔
اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے. لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، یعنی ان کا احسان مان کر، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب اس میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کی تو بات ہی کیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے، اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اسے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے. یہ تو انسان کا حال ہے، انسان کی محبت ہے نا. جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں. یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں، کیونکہ دعا میں تکرار بھی ضروری ہے. ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں، اصرار ضروری ہے، تکرار ضروری ہے، افتقار ضروری ہے. تو اپنی محتاجی، اپنی عاجزی، اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، آئے دوبارہ سنتے ہیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سبحانہ وتعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا، اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا. یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتا ہے، ان پہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو. یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں، پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو. قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی، یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
ملائے اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں. کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا. آسمانوں میں بھی خاص مجالس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ملا کہتے ہیں سرداروں کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند سردار. تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا. تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس. ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مانتا. یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے. فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں. یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے. لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں. سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء. 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں. سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی. اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کی کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے. اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. آپ کے مقام کا اندازہ کریں. کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں. حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے. استغفر اللہ. آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. آپ کس راہ پہ چل پڑے. تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی. راہ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ بڑی چیز ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں. کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ فلاں نے ہماری تعریف کی ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تعریف. آپ سوچئے پھر ہم کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں. اس تعریف کا کیا کہنا. ایسے پیغمبر پر، ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے وسیلہ نہیں مانگیں گے؟ تو صلاۃ کا جو لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی ہے، دعا بھی ہے. رحمت، ذکر خیر اور دعا. قاموس میں ہے الصلاۃ الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثناء من اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ سے مراد دعا، رحمت، استغفار اور اللہ عز وجل کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے. یعنی درود کا یہ مطلب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی صلاۃ بھیجنے سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھ بھال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے. اور فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. ابو عالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں یصلون کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں. یہ سارے معنی میں اختلاف نہیں ہے، یہ مختلف طریقے سے صلاۃ کے لفظ کو واضح کیا گیا کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کا بھی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا. یعنی کہ اگر کسی سے پوچھے درود کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں، بس ہوتا ہے درود. تو عربی میں درود نہیں کہتے، یہ فارسی کا لفظ ہے. عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور صلاۃ میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر رہی ہوں. اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں. آپ کے حکم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں، اس کو بڑا سمجھیں. ایک طرف ماں باپ کا حکم، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، ان کی بات ماننے کے لیے بھی کہا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے، ترجیح دینی ہے، اہمیت دینی ہے.
کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین، اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. یہ ایمان کا کرائیٹیریا ہے. سارے انسانوں، چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے اسکالرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ریسرچرز ہوں، چاند پہ جانے والے لوگ ہوں، جو مرضی ہوں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، یہ بات سچی ہے. صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. صحیح اوتھینٹک حدیث سامنے آ گئی ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو، وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا. ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے، شہد شہد ہے، کچھ اور نہیں، تو پھر اسی میں ہی شفا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے. کوئی شک نہیں. ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے. دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں، شبہات اینڈ شہوات. کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں، تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے، پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو. ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلوات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم، کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تکریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لیے اظہار کریں. یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں، اور زیادہ ان کو عزت دیں، اور زیادہ ان کے درجے بلند کریں. اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا. ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے. کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لیے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی. چاہے دن میں کوئی 10 دفعہ آپ سے کہنا میرے لیے دعا کرو، آپ کریں گے، لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لیے محبت. وہ نہ بھی گئے تو آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلاۃ کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سلموا، آپ کو سلام کا تحفہ بھی دیں. صرف صلاۃ نہیں بلکہ سلام بھی کریں. تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازل ہوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں، اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کے نقائص سے پاک رہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اللہم سلم علی محمد، درود ویسے تو یوں پورا پڑھ کر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں، یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف، آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے، ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے. اور اس طرح امت آپ کے لیے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے، یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. اب سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی، لیکن اس کا انعام اور صلہ کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لیے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے. یعنی درود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا، جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا، جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا، جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو آپ کا پیروکار ہوگا، جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا، جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں، کوئی ڈگری کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے، لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں، اس سے کون سی بلندی مل جائے گی. اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے، جو مرتبوں کی بلندی،
جو اللہ کی رحمتیں، جو خیر اور لازوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا، جو اس راستے سے مل سکتی ہیں، وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا۔ پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور پورے خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے، دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھیں، کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کریں۔ ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں، ہم کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اصل مشکل یہ کہ ہمارے یقین میں کمی ہے، تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنو، تم تو زیادہ حقدار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں، جو فیض حاصل ہوا ہے، وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا۔ فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے۔ ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی، تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے۔ تو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت، اور یہ سنت سے بھی ثابت، اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ اگر آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، درود نہیں پڑھا، تو آپ کی نماز ناقص ہے۔ لیکن اگر آپس میں آپ کو وضو ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر، اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گا، تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں نا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور سلام پھیر دیتے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور پھر اذان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتدا ہے، اور جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے۔ آپ کی محبت اور آپ کی تکریم کی علامت ہے۔ جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا۔ پھر یہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے، قدردان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں۔ درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے، کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، آپ کو بھی ساتھ ہی فائدہ ہو گیا۔ اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں۔